بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے چند چیزوں کو میں نے جمع کیا ہے، انشاءاللہ ہم وہی سنیں گے۔ پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں احسان اور لوگوں کے ساتھ احسان۔ احسان کا جو اصل میں معنی ہے، جیسے اردو میں آپ بولتے حسن، بحسن و خوبی انجام دینا، فلاں کام بحسن و خوبی میں نے انجام دیا۔ تو بحسن و خوبی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اچھائی اور خوبصورتی کے ساتھ میں نے انجام دیا۔ حسین یعنی اچھا، خوبصورت، دلکش، یہ لفظ بولتے ہیں ہم اردو میں، تو یہی لفظ عربی میں بھی ہے اور ایک دوسرے سیٹ اپ میں ہے، اس کا نام ہے احسان۔ تو کسی کے ساتھ احسان کرنا، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ احسان کیا یا فلاں نے میرے ساتھ احسان کیا، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا، خوبصورت کیا۔ عبادت میں احسان کرنا یعنی عبادت خوبصورت طریقے سے ادا کرنا، عبادت کو اچھی طرح ادا کرنا۔ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا یعنی لوگوں کے ساتھ معاملہ خوبصورت کرنا، اچھا کرنا۔ تو عبادت میں احسان کرنا اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنا یعنی عبادت اچھی طرح انجام دینا اور لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کریں اس معاملے کو اچھی طرح انجام دینا۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ قریب من المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا کرنے والوں کے ساتھ قریب ہے، اور اس کی تفصیلات حدیثوں میں موجود ہیں۔ تو یہ قریب ہونے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، جتنا ہی اللہ قریب ہوگا اتنی ہی اس کی رحمت قریب ہوگی۔ ایسے ہی دوسری چیز ہے اللہ کا تقویٰ، یعنی جب اللہ کا تقویٰ ہوگا تو اللہ کی رحمت ملے گی۔ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہا کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، تو میں اپنی یہ رحمت لکھ دیتا ہوں، لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی تقوی والوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت کرنے پر۔ جو جانور ہیں، جو انسان ہیں، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ کوئی پرندہ ہو، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے وہ کوئی جانور ہو، اس کے ساتھ اگر آپ رحمت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملے گی۔ حدیث ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین میں جو ہے اس کے ساتھ رحمت کیجئے، آسمان میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ رحمت کرے گا۔ اسی طریقے سے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اس کی وجہ سے بھی اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسولوں کی اطاعت کرو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو اس سے بھی اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ ایسے ہی دعا کرنا، جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے۔ جیسا کہ اصحاب کہف جو تھے ان کے بارے میں آیا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے ان نوجوانوں نے دعا کیا اور اللہ کی رحمت ان کو ملی، اور اس کا واقعہ پورا آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک زمانے تک وہ نوجوان اپنا عقیدہ اور اپنی توحید اور اپنا ایمان بچانے کے لیے اسی غار میں پڑے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبے زمانے کے بعد ان کو اٹھایا۔ اسی طریقے سے قرآن کی اتباع کرنا اور قرآن پر عمل کرنا، اس سے بھی اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اس کی اتباع کرو، اس پہ عمل کرو تو اس کے نتیجے میں تم پر رحم کیا جائے گا۔ ایسے ہی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت پر بھی
اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دھیان سے قرآن سنتے ہیں اور قرآن پڑھتے وقت خاموش رہتے ہیں تو اس سے بھی رحمت ملتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے دھیان سے سنو، خاموش رہو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اب مسجدوں میں نماز ہو رہی ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اور بچوں کے لانے کا مسئلہ تو ہمارے منہج میں بہت کلیئر ہے کہ بچوں کو جب تمیز کی عمر کو ہو جائیں تو بچوں کو لا سکتے مسجد میں، تمیز کی عمر کو ہو جائیں۔ اب اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا جو سن تمیز کو بالکل نہ پہنچے ہوں، مطلب وہ گھر میں رو رہا ہے تو اس کی اماں نے کہا کہ لے کے چلے جاؤ، نماز کو جا رہے ہو، جمعہ کو جا رہے ہو تو لے کے چلے جاؤ، یہاں بہت پریشان کر رہا ہے ایک دم، جو یا بس ایسے ہی آپ کو شوق تھا گود کھلانے کا تو پھر لے کے چلے آئے نماز میں بھی، تو اب نماز میں وہ سن تمیز کو ہے نہیں، آپ اسے کچھ سمجھا نہیں سکتے، آپ اسے کچھ بتا نہیں سکتے، تو یہ بہتر بات نہیں ہے۔ رہ گئی وہ حدیث جس میں ہے کہ عورتیں آتی تھیں اور بچے کی آواز سن کر کے اللہ کے رسول نماز مختصر کر دیا کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عورتیں بھی ہر دم نہیں لے کے آتی تھیں، کیونکہ بھائی روز اگر عورتیں لے کے آئیں گی تب تو روز ہی نماز مختصر ہوگی، تو روز نماز مختصر ہوگی، تب پھر مختصر کرنے کا کیا مطلب، تب گویا روز ہی نماز ہی مختصر ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی کوئی خاتون ہے، اس کے ساتھ کوئی عارضہ ہو گیا، یا وہ سفر میں ہے، راستے میں مسجد پڑ گئی ہے، اس کے ساتھ بچہ ہے، تو بچہ کہاں لے کے جائے گی، تو بچہ لے کے نماز میں جائے گی۔ تو اس طرح کی صورتحال وہاں بنتی تھی، آج بھی بن سکتی ہے، لیکن یہ کہ بچوں کو کانٹینیو کوئی عورت لے کے آئے نماز میں، یا لوگ اپنے سن تمیز کو بچے نہ پہنچے ہوں اور ان کو یوں ہی لے کے چلے آئیں یوں ہی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو بچے سن تمیز کو پہنچیں ان کو لائیں اور ان کو تھوڑا بتاتے رہیں، اور وہ بچے جو تمیز کو باقاعدہ پہنچ چکے ہیں ان کو بار بار بتائیے کہ شور نہیں کرنا، کہ وہ بچے آتے ہیں مسجد میں، بھگانے کو نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں بھگانے لگتے، بھئی بھگانا حل نہیں ہے، آپ بھگائیے نہیں، لیکن ان کو بار بار تنبیہ کی جانی چاہیے کہ وہ مسجد میں کھیلیں نہیں، شور نہ کریں، مسجد کے ادب پر گفتگو ہو، تاکہ یہ چیز ان کو معلوم رہے۔ تو قرآن، اس میں قرآن کے سننے کی بات ہے کہ بھئی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، مسجد کا ادب بھی ہے، وہاں خاموش رہنا ہے، سکون سے سننا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھئی قرآن اگر سننا ہے تو موبائل میں لگائیے، اور اگر آپ نہیں سن رہے ہیں اور ایسے ہی لگا دیے ہیں اور آپ بیٹھ کے آفس کا کام کر رہے ہیں اور ایسے ہی فیشن کے طور پہ قرآن کی لگا دیا ہے تلاوت، تو اس طرح مت کیجیے۔ آپ قرآن کی تلاوت لگائیے جب آپ سن رہے ہوں، آپ نہیں سن رہے ہیں بند کر دیجئے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا بھائی، رحمت ملے گی۔ اس سے کچھ لوگ دلیل پکڑتے ہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی، سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی، تو بھائی ہر اصول میں ایکسیپشن ہوتا ہے، تو سورہ فاتحہ میں ایکسیپشن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سننا کہاں چھوٹتا ہے، سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سننا نہیں چھوٹتا ہے، سن رہے ہوتے ہیں۔ جب امام کہتا الحمدللہ رب العالمین تو ہم دھیان سے سنتے ہیں اور باقاعدہ سنتے ہیں اور آہستہ سے بغیر آواز کے کہہ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ سننے کے خلاف نہیں ہے۔ اور اگر یہ سننے کے خلاف ہے تو کیوں مسائل پہ گفتگو کرتا نہیں اتنا، اگر بات آ گئی، اگر سننے کے خلاف ہے تو پھر فجر میں آپ سنت کیسے پڑھتے ہیں، امام تلاوت کرتا ہے، بھئی امام تلاوت کر رہا ہے اور آپ ادھر سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہے کہ لا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز قائم ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں۔ تو بہرحال اس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ ایسے ہی استغفار کرنا، بخشش طلب کرنا اللہ سے، اس سے بھی اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ جیسا کہ جب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم لوگ کیوں نہیں اللہ سے بخشش مانگتے، تم کو اللہ کی رحمت ملے گی۔ ایسے ہی مریض کی عیادت کرنا، مریض چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کا حال چال لینا، اس کے پاس جانا۔ اب ہمارے لوگوں میں کیا ہوتا ہے، تو بہت مسئلہ چھڑا رہتا ہے سوشل میڈیا پہ،
جب اس طرح کے موقع آتے ہیں تو ایک بار جھڑپ ہوتی ہی رہتی ہے کہ مولانا لوگ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کو غیر مسلم سے رواداری کرنی ہے تو بیمار ہو جائے تو جائیے نا اس کے پاس، کیوں نہیں جاتے؟ وہ بیمار ہو تو اس کے پاس جائیے۔ پڑوسی ہے تو پڑوسی کا حق بہت کچھ ہے، تو آپ وہ پڑوسی کا حق ادا کیجئے۔ آپ کے ساتھ کمپنی ہے اس کی، آپ کے ساتھ کاروبار ہے، اس کے ساتھ سچا معاملہ کیجئے، کھرا معاملہ کیجئے، کسی پریشانی میں اس کی مدد کیجئے، بیمار ہے عیادت کیجئے، پریشان ہے تو تعاون کر دیجئے، یہ سب کریے۔ کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ دو لوگ ہیں کہ کبھی کچھ اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ کچھ بھلائی کر دیتے ہیں، تو جب بھلائی کر دیتے ہیں تو وہ بھلائی برائی کو مٹا دیتی ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ عقیدے کے معاملات ہیں، تو عقیدے کا جہاں معاملہ ہو اوائڈ کر دیجئے۔ اب اس سے ذرا اس کو کچھ اٹپٹا لگے گا، لیکن جب کچھ بھلائی کر دیں گے تو پٹ جائے گا۔ تو خیرات کرنا ہے تو اپنے نفس میں کیجئے، اپنے معاملات میں کیجئے، دین کے معاملے میں مت خیرات بانٹیے۔ دین کے مسئلے میں کلو 2 کلو 4 کلو دین اٹھا کے دے دیا، اور کیا ہوا؟ وہ رواداری کے لیے ایسا کیا تھا۔ دین مت بانٹیے، آپ کے پاس جو اللہ نے بانٹنے کا اختیار دیا ہے اس کو بانٹیے جتنا بانٹنا ہو، اور ہم وہ بانٹتے نہیں ہیں۔ ہم کو معاملہ کرنا ہوتا ہے تب ہم کو یہ نہیں ڈر لگتا ہے کہ یار کیا سوچے گا وہ، کہ مسلمان نے میرے ساتھ جھوٹ بولا، مسلمان نے 100 روپے کا مال 500 میں دے دیا، تب نہیں ڈرتے ہم۔ لیکن کوئی تیوہار آ گیا، کوئی شرک اور کفر کا مسئلہ ہے، ارے مولانا کیا سوچے گا، ابھی نہیں لوں گا تو اس کو خراب لگے گا، جھوٹ بول رہے تھے تو نہیں خراب لگ رہا تھا۔ تو یہ ساری باتیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو مریض کی عیادت غیر مسلم بھی ہے تو کر سکتے ہیں، مسلمان تو بدرجہ اولا کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ من عاد مریضا لم یزل یخوض فی الرحمت حتی یجلس فاذا جلس التمس فیہا، کہ اگر کوئی آدمی مریض کی عیادت کے لیے گیا تو رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا، یہاں تک کہ اس کے پاس بیٹھ گیا تو رحمت میں گویا ڈوب گیا ہے۔ مریض کی عیادت کرنے گیا تو اس کو رحمت مل، ایسے صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، نماز کا انتظار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، اور فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے معروف کا حکم دینے سے اور منکر سے روکنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ یہاں ایک چیز کی وجہ ضروری ہے کہ معروف کا حکم کیسے دیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ کسی کو روک کر کے اور اس کے بعد اس کو آرڈر دینا ہے۔ میرے بھائی، آرڈر دینا ضروری نہیں ہے، آپ مختلف طریقے سے اسے روک سکتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، چلیے نماز پڑھتے ہیں۔ اب وہ مان لیجیے نہیں اٹھ رہا، تو اگر بے تکلفی ہے تو آپ 1-2 لائن اس کو کہہ بھی سکتے ہیں، بار بار کہہ سکتے ہیں۔ منکر سے روکنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جھگڑا ہو جائے گا تو آپ دوسرے انداز میں روک دیجئے۔ سگریٹ پی رہا ہے تو ناک پہ رومال رکھ لیجئے، کم سے کم لگے نا کہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے خیال ہی میں وہ، ارے بھائی سگریٹ پینے والوں پہ اگر ناک پہ رومال رکھنے لگیے تو بیچارے نہیں پئیں گے، لیکن وہ مسلسل پیے جاتے ہیں اور ہم مسلسل، ہماری گفتگو ان سے بہترین طریقے سے جاری رہتی ہے۔ میں نے جیسے روزہ خوروں کے بارے میں کہا، اور حقیقی تکلیف ہوتی ہے تو آپ اس تکلیف کا اظہار کرنے میں کیا ہے، ایسے کرنے میں بھئی بدبو آ رہی ہے تو آپ ناک پہ ہاتھ رکھ لیجئے، یا کہہ دیجئے کہ بہت نقصان ہو رہا ہوگا نہیں پیجئے، بڑا نقصان ہوتا ہے، کچھ نقصان کا پتہ کر لیجئے کسی ڈاکٹر سے، 2 نقصان بتا دیجئے، یا اصل میں درست نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ طریقہ ہوتا ہے، آرڈر ضروری نہیں کہ آپ کسی کو آرڈر جاری کر رہے ہیں، وہ ایک مختلف طریقے سے آپ اس برائی سے روک سکتے ہیں اور بھلائی کا حکم دے سکتے ہیں، اچھے انداز میں، اس کو برا نہ لگے، اور اس طریقے سے اللہ کی رحمت ہم کو مل جائے گی۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز کو آپ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، نماز کے کہنا چلیے نماز پڑھنے چلتے ہیں، وہ نہیں اٹھے گا، مان لیجئے آپ کو معلوم ہے نہیں اٹھے گا، لیکن وہ اٹھے نہ اٹھے، اگر میں نے کہہ دیا اس کو چلیے نماز پڑھتے ہیں، اس کو جو ثواب مل گیا، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی ذکر کی ہیں کہ یہ سب اللہ کی رحمت اس سے آتی ہے، تو رحمت کا مطلب کیا ہے، یہ کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے رحمتیں واقعی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر شرک کتنا ہے، قرآن سے دوری کتنی ہے، بدعت کتنی ہے، اور انہی بدعتیوں، انہی مشرکین کی وجہ سے سارا عذاب ہے۔ ذرا دھیرے سے میں کہوں
کہ آپ دیکھ لیجئے جتنے فسادات ہوتے ہیں اپنے ملک میں دیکھیے یا دوسرے ملکوں میں دیکھ لیجئے، عام طور پر یہ وہی لوگ شکار ہوتے ہیں جو بدعت کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو خرافات کرتے ہیں۔ آپ ایک سروے کر لیجئے، ضمناً آپ کو پریشانی آئی ہے، جہاں بھی پریشانی آپ دیکھ لیجئے آئی ہے، جتنے قانون آتے ہیں آپ پتہ کر لیجئے، ایک بار اس مائنڈ سے بھی سوچ کے دیکھ لیجئے، آئی ہے کچھ تو دوسروں کی وجہ سے آئی ہے، ڈائریکٹ ہم کو نہیں آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا بہت اللہ کی رحمت سے قریب ہیں، پورے نہیں قریب ہیں مگر تھوڑا بہت اللہ کی رحمت سے قریب ہیں۔ آپ جہاں کچھ ملکوں کا آپ تذکرہ سن رہے ہیں نا، وہاں پہ ایسا ہو رہا، وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے، آپ وہاں قریب میں کتنا شرک وہ کرتے ہیں، کتنا خرافات کرتے ہیں، کتنا تشیع ان کے یہاں ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے جو اہل حق ہیں کسی نہ کسی انداز میں۔ اور دوسرا، اللہ کی رحمت ہونے کا یہی مطلب نہیں ہے کہ دھوپ سے اے سی مل جائے، پنکھا اچھا نہیں چل رہا تو دولت اتنی ہوگی کہ اے سی لگا لیجیے، یہی نہیں خالی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کی توفیق دے دے، اور یہی ہے اصل اللہ کی رحمت، یہی ہے اصل اللہ کی رحمت، کہ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ آپ کو شرک سے بچا لے، بدعات سے بچا لے، خرافات سے بچا لے، نماز والا بنا دے، تلاوت والا بنا دے، ایسے حالات بنا دے، ایسی جگہ آپ کو پہنچا دے، ایسے آدمی سے ملوا دے، ایسا بیان سنوا دے، ایسی دل پہ آواز لگا دے کہ آپ نمازی بن جائیں، آپ کو تلاوت سے جوڑ ہو جائے، آپ دین کی مجلسوں سے لگ جائیں، آپ دین کے کام میں لگ جائیں۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ یہی سب سے بڑی رحمت میں لے جائے گی۔ اور سب سے بڑی رحمت کیا ہے بھائی؟ جنت۔ تو جنت میں جو چیز لے کے جائے گی، اگر اللہ نے اس میں آپ کو لگا دیا ہے تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس لیے رحمت کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا مل جائے۔ تو یہاں پر آج رحمت کا موضوع ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی دوسرے موضوع کے تحت پھر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔